اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مکرم و محتشم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ترتیل القرآن اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ ARY کو ٹیلی ویژن سے ہر جمعۃ المبارک کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ معزز ناظرین، انسان اللہ رب العزت کی قربت کے لیے، اس کی رحمت کے لیے، اس کے فضل و احسان کے لیے عبادت کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور مختلف نسبتوں میں جاتا ہے۔ اللہ کے اولیاء کی نسبت میں بیٹھتا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے کہ اسے وہ سبق ملے اور اسے وہ جہت میسر آ جائے جس سے اسے اللہ کریم کی قربت ملے۔ انسان وظائف کرتا ہے، انسان عبادات کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، علماء کے پاس بیٹھتا ہے، علماء سے سیکھتا ہے۔ مقصد اور مدعا یہی ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی رحمت ملے، اللہ کا فضل ملے، اللہ کی قربت ملے۔ وظائف کے ساتھ اللہ کی رحمت ملتی ہے، بلا شبہ اس کا احسان ملتا ہے، اس کا فضل ملتا ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ کا فضل حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ایک بڑی پیاری حدیث پاک جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم کی قربت پانے کے لیے اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں اپنے اعمال کو کن جہات پر متعین کرنا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی 2 رکعت نماز کو جس غور سے سنتا ہے اس سے زیادہ غور سے کسی اور چیز کو نہیں سنتا۔ نیکی انسان کے سر پہ سایہ فگن رہتی ہے جب تک وہ نماز میں مصروف رہے، اور بندہ قرآن سے فارغ ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کے جس قدر قریب ہوتا ہے اتنا اور کسی وقت قریب نہیں ہوتا۔ مکرم ناظرین، ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق محبت بھی ہے جو کہ تعلق عمل ترجیحی طور پہ ہونا چاہیے، لیکن یہ بات کتنی پرذوق ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی زیارت کرتے ہیں، جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس حدیث پاک کی روشنی میں بندہ اس وقت اللہ کے قریب تر ہوتا ہے۔ اور یہ بات کیوں نہ ہو کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں جو اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہیں، اور اہل محبت تو اس کو یوں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیار بھرے وہ جملے ہیں، پیار بھرے وہ فقرے ہیں، وہ پیار بھرے وہ خط ہیں جو اس نے اپنے محبوب کی طرف بھیجے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کتنی باذوق بات ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں گویا ہم اللہ کی باتوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جو اس نے اپنے محبوب مکرم کے ساتھ کی ہیں، تو پھر کیوں نہ اللہ کی قربت ملے۔ تو نمازیں پڑھیں، وظائف کریں، اولیاء کے پاس بیٹھیں، علماء حق کے ساتھ صحبت اختیار کریں، لیکن ناظرین ان سب سے بڑھ کر ہماری نسبت قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے، قرآنی فکر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب قرآنی فکر کے ساتھ ہم متعلق ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کریم ہم پر رحم فرمائے گا، اور پھر ہماری زندگی کا کوئی بھی کونا خالی نہیں رہے گا اس کی رحمتوں سے، اس کے فضل سے، اس کے احسان سے۔ ناظرین، پروگرام ترتیل القرآن میں آج جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کی اور میری بہت پسندیدہ اور ہم سب کی ایک ہر دل عزیز علمی فکری شخصیت جناب محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان کے نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری قرآن ہیں، اور ترتیل القرآن ان کا حوالہ ہے۔ خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ کریم نے دنیا بھر میں ان کو قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے عزت سے نوازا ہوا ہے۔ میری مراد جناب محترم قاری محمد علی قادری صاحب۔ قاری صاحب، بلا تاخیر آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما الله ما شاء الله ما شاء الله. إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, आपने तिलावत कलाम पाक समात की। अब हम बढ़ेंगे मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब की तरफ तर्जमा और तफसीर के लिए। जी मोहतरम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ये 21वां पारा है, सूरह अहज़ाब है और आयत नंबर 22 से कारी साहब ने तिलावत की है कि जब मुसलमानों ने काफिरों के लश्कर देखे तो बोले ये है वो जो हमें वादा दिया था अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और सच फरमाया अल्लाह और उसके रसूल ने
اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا صدق اللہ العظیم جی وصدق رسولہ النبی الکریم، یہ دیکھیں قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ اکبر، وصدق اللہ ورسولہ، سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل ایمان کا عقیدہ۔ جی سب سے بڑا سچ وہ ہے جو اللہ نے فرمایا، اللہ اور سب اکبر، سے بڑا سچ وہ ہے جو اللہ کے رسول بے صلی شک، اللہ بے علیہ شک۔ وسلم نے فرمایا، اور اس سے ہاتھ ٹکرانے والی ہر چیز جھوٹ ہے، بلا شبہ، جو اللہ اس سے اکبر، ٹکرا جائے وہ غلط، وہ جھوٹ ہے، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ اہل ایمان کی یہ کیفیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ جی سامنے ایک بہت بڑا لشکر ہے، بعض روایتوں کے مطابق 24,000 کا لشکر تھا، اور یہ غزوہ احزاب کا پس منظر ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام الاحزاب ہے، جی جس کو عرف عام میں کہتے ہیں غزوہ خندق، جی جس میں خندق کھودی گئی تھی مدینہ منورہ میں۔ اب کفار کا پلان اس وقت یہ بنا تھا اس جنگ میں، پیچھے اس کا ذکر بھی آیا، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔ سورہ احزاب اور غزوہ خندق۔ جی غزوہ خندق میں کفار نے یہ پلان کیا تھا، بدر ہو گیا، احد ہو گیا، اب ایک پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ کیا جی جائے، اور گویا یوں سمجھ لیجئے کہ پورا کفر امڈ آیا تھا، اور اس وقت قرآن پاک نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی اور اہل ایمان کی جو کیفیت ہے وہ اس طرح کی تھی کہ گویا ان کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے، اللہ اکبر، اور عجیب و غریب قسم کی وسوسہ اندازیاں شروع ہو گئی تھیں کفار کی، کہ اس جو انہوں نے پلان کیا تھا اور جس طرح کی وہ قوت اور طاقت لے کر آئے تھے، اس سے پہلے مسلمانوں کو ایسا تجربہ ہوا نہیں تھا اتنی بڑی طاقت کا سامنا کرنے کا۔ جی اب یہاں تک پریشانی ہوئی کہ مشاورت شروع ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے، یہ لشکر ہمارے شہر مدینہ کی طرف چڑھ دوڑا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں ہے وہ لشکر جی کہ اس سے پہلے اس کا تجربہ نہیں ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جو غزوہ خندق کے ہیرو ہیں، اللہ اکبر، آپ چونکہ تجربہ بھی بہت تھا، مشاہدہ بہت تھا، عمر بھی بہت زیادہ تھی، اس امت میں تقریباً ایک روایت کے مطابق 250 سال اور ایک روایت کے مطابق 350 سال آپ میں کی اس بات عمر کو مبارک۔ یہیں سے جوڑوں گا۔ ناظرین، آپ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ پروگرام ترتیل القرآن، آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور جہاں سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا وہیں سے جوڑتے ہیں۔ جی محترم علامہ محمد شہزاد مجددی اب صاحب۔ اس موقع پر چونکہ لشکر اسلام کے اندر ایسے لوگ بھی تھے جو منافقین تھے، جی عبداللہ ابن ابی گروپ بھی تھا، انہوں نے طرح طرح کی افواہیں اڑانا شروع کر دی کہ اتنے بڑے لشکر کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے، گویا مسلمانوں کو بددل کرنے کی کوشش۔ جی جی اس میں یہود بھی تھے مدینہ منورہ کے اندر جو کفار کو سپورٹ کر رہے تھے، ظاہر ہے کفر کی تمام اقسام اس وقت اس لشکر کے اندر شامل تھیں جنہوں نے حملہ کیا، اور منافقین نے اپنا کردار منافقین نے اپنا کردار اندر رہ کے ادا کیا، وہ بظاہر لشکر اسلام میں تھے جا لیکن اس طرح کی افواہیں اڑا دی، یعنی گویا پریشانی کی کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی جی کہ اسلامی لشکر کو بد دل کر دیا جائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مشاورت طلب کی کہ اب کیا کیا جائے، یہ پریشانی جب دیکھی تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عجم میں یہ دیکھا ہے ایران وغیرہ میں کہ جب بڑے لشکر آتے تھے تو پھر خندق کھودی جاتی تھی شہر کے گرد، شہر کی حفاظت کے لیے، تو میری رائے یہ ہے کہ ہم مدینہ طیبہ کے ارد گرد ایک خندق کھودیں اور اتنی بڑی خندق ہو کہ کفار جو ہیں وہ اس کو اچھا، عبور یہ نہ کر مشورہ حضرت سلمان سکیں۔ فارسی فارسی رضی رضی اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ سبحان اور اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ اتنا پسند آیا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اس کو نافذ العمل کیا اور صحابہ کرام سے کہا کہ اپنے اپنے گروپ تشکیل دے لو، اب ہم سب مل کے خندق کھودیں گے، اور آقا کریم علیہ السلام بھی خود خندق کی کھدائی میں شامل ہوئے، اور وہ جس گروپ میں آقا کریم علیہ السلام تھے اس گروپ میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ساتھ رکھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا علامہ صاحب، یہاں پہ بڑی مزیدار بات ہے کہ ان کے عقیدے، ان کی عقیدت آقا علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے، اللہ کریم کی ذات کے حوالے سے، اس میں تو کسی قسم کا شک نہیں، لیکن
جو ظاہری وسائل تھے ان کو بروئے کار لانا. بلا شبہ یہ حکمت عملی تھی جنگی. جی. دیکھیے ایک پورا نظام، بڑا مربوط سسٹم اس وقت وضع کیا جا رہا تھا، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ نبی صرف معجزات ہی کے سر پہ دنیا میں نہیں رہ اللہ رہا اکبر، ہوتا، اللہ نبی کے پاس حکمت، تدبیر، تنظیم سب کچھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ آپ امت کو کیسے گائیڈ کر سکتے جا ہیں. جا جا اور یہ پیچھے ساتھ ہی آیت آ رہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اسوۃ حسنہ. ورنہ تو سب یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں گے کہ بس ٹھیک ہے جی، غیب سے من و سلوہ آئے گا اور ہم کھائیں گے، غیب سے فرشتے آئیں گے وہ لڑیں گے. وہ جو بنی اسرائیل کا تصور جی تھا جی جی جی. اس کو ختم کیا. ہم نے خود عملاً اترنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے گراؤنڈ بنانی ہے، پھر اللہ سے مدد مانگنی، اپنی پوری جو توانائی ہے اور اچھا ویسے انرجی ہے وہ لگانی ہے. جنرلی اس بات کو دیکھا جائے، بعض اوقات ہمارا بھی جو نا وہ یعنی اعمال سے توجہ پرے ہٹ جاتی ہے، عقیدت کا غلبہ ہو جاتا ہے. اسلام کی جو روح ہے نا، وہ یہی تو ریشنلزم جو اسلام نے دیا ہے وہ جی یہ جی. ہے کہ آپ نے اسباب کو نہیں ترک کرنا، اللہ اکبر. لیکن نظر مسبب الاسباب پہ رکھنی ہے. سبحان اللہ. اسباب اور وسائل ضرور اختیار کرنے ہیں. جی یہ جی. غزوہ اسی موقع پر فیصلہ کن مارکا تھا. جی جی جی. اور یہ ایسا مارکا تھا جس نے حق اور باطل کو واضح کر دیا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا. اس لیے اس موقع پر ایفرٹ پوری کی گئی، کیونکہ ہم تعداد میں، وسائل میں کم تھے، اور ہمارے پاس سامنے ایک بہت بڑا دشمن لشکر تھا. جا. اس کے مقابلے کے لیے ہمیں ظاہری اسباب اختیار کرنا تھے، سو کیے گئے، اور وہ خندق کھودی گئی. اب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کھودتے ہوئے کئی مرحلے آئے، لیکن ایک اللہ. مرحلہ ایسا آیا کہ اتنی بڑی چٹان نکل آئی کہ وہ ہم سے ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی، اللہ. کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی. تو پریشان ہو گئے. تو آقا کریم علیہ السلام نے جب پریشانی دیکھی تو خود تشریف لائے، اللہ. اور خود وہ کدال جو تھی اپنے دستے نبوت میں لی، اور پہلی اس چٹان پر جب ضرب لگائی اور نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اللہ تو اکبر. نعرہ ہائے تکبیر گونج اٹھے. صحابہ کرام نے بھی نعرے لگائے، اور اس چٹان میں سے چنگاریاں نکلیں، جی. اور اس کا ایک حصہ پاش پاش ہو گیا. اور ساتھ ہی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے روم فتح کر لیا، روم فتح ہو گیا. پھر اللہ اکبر کے نعرے لگے. جی جی جی. پھر دوسری ضرب لگائی. سلمان فارسی فرماتے ہیں لوگ چنگاریاں دیکھ رہے تھے، میں وہ نور دیکھ رہا تھا جو اس خندق سے لے کر اور روم تک جا رہا تھا. واہ واہ سبحان اللہ. پھر میں نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور یہ جو فرمایا سلمان تم وہ دیکھ رہے ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیا بات. عرض کی سبحان جی اللہ. حضور میں بھی دیکھ رہا ہوں. واہ واہ. پھر دوسری ضرب لگائی، فرمایا شام بھی فتح ہو گیا، اور عراق اور مدائن فتح ہو گیا، عراق اور شام کے علاقے. اور پھر جب تیسری ضرب لگائی تو فرمایا حبشہ، افریقہ سارے کا سارا فتح اللہ ہو گیا. اکبر. یہ ان تین ضربوں کا نتیجہ تھا، اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. تین ضربوں میں وہ چٹان بھی پاش پاش ہوئی، بشارت بھی عطا ہوئی، انوار بھی پھوٹے. اور صحابہ کرام میں سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ان انوار کی رینج دیکھی واہ واہ واہ. اور اس کی سبحان اللہ. تصدیق بھی کی. اور آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا، اس وقت جو منافقین مدینہ تھے انہوں نے کہا لو بتاؤ، ہم اپنے شہر میں دب کے بیٹھے ہیں، ہم محاصرہ ہوا ہے ہمارا، تو یہ باتیں کر رہے ہیں روم کے فتح ہونے کی اور یہ حبشہ کے فتح، افریقہ کے فتح ہونے کی باتیں. اچھا یہاں پہ پھر کرام علیہم رضوان کو پتا تھا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ ہو، اور یہی ہوا کہ پھر وہ فتح بھی ہوا. اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدائن کے گورنر بنے عراق کے اندر. لوگوں نے دیکھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ تھا. اور یہی بات آگے قرآن نے بیان کی، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. ان کے ایمان میں اور تقویت آتی تھی، اور ان کے تسلیم و رضا کے جذبوں میں اضافہ ہوتا تھا، اور منافقین کا نفاق اور بڑھ جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اس حوالے سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اسباب، صرف اسباب ان کے پیش نظر جب تھے کفار کے، تو پھر ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. لیکن مسلمان کے پاس اسباب بھی ہوتے ہیں، وہ اسباب کو اویل کرتا ہے، لیکن اعتقاد اللہ اس کے رسول کی ذات پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ساری برکتیں جمع ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. محترم قاری محمد علی قادری صاحب تلاوت کلام پاک فرماتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. الله أكبر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ما شاء الله. ذلك هو الفضل الكبير. ما شاء الله. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. جزاكم الله خير. إن ربنا لغفور شكور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. जी नाज़रीन, आपने कारी मोहम्मद अली कादरी साहब से कुरान करीम की तिलावत समात की। मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब इस पर तर्जमा और तफसीर पेश फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरा फातिर है और 22वां पारा है। जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो किताब जो हमने तुम्हारी तरफ वही की शक्ल में भेजी वही हक है। अल्लाह अकबर। और इसके हक होने की अजीब कैफियत यह है कि ये अपने से पहली तमाम किताबों की तस्दीक करती हुई आई है। अल्लाह अकबर। देखिए कुरान का ये एजाज़ो कमाल जी। है और ये तमाम उन लोगों को और उन मज़ाहिब के लोगों को समझने वाली बात है जो अहले किताब का टाइटल रखते हैं, अहले किताब कहलाते हैं, अल्लाह अकबर। कि कुरान पाक अपने से पहली नाजिल होने वाली किताबों का मुसद्दिक है। सुभान अल्लाह। तो गोया उनकी ऑथेंटिसिटी भी इस पर चेक होगी। अल्लाह अकबर। इसकी फाइनलिटी की जो कैफियत और लेवल है वो इस दर्जे का है कि पिछली किताबों को भी अगर कंफर्म करना है तो उसकी कसौटी यही है। यही है।
اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ الحمدللہ ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے وہ کانٹینٹ الحمدللہ یہ مسلمان کا خاصہ ہے یہ کہ ہم مسلمان کا ساری ان کتابوں پر ایمان اب رکھتے یہاں ہیں یہ جبکہ وہ نہیں رکھتے. وہ نہیں رکھتے. یہ وہ نہیں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں پہ ایمان نہیں رکھتے. جہاں جہاں ایسے ہی ہے. وہ اس لیے کہ یہ کتاب تو ان کی تصدیق کر رہی ہے. اللہ تو گویا آپ ٹیکنیکلی اس کتاب کے محتاج ہیں. ٹیکنیکلی بھی ایمان چاہے نہ بھی لائیں آپ کو ٹیکنیکلی ضرورت ہے. مجھے اجازت دیں. ناظرین بڑی خوبصورت زاویے پر بات جا رہی ہے کہ دیکھیں ہم نہ صرف قرآن کو مانتے ہیں بلکہ ساری کتابوں کو ہم مانتے ہیں, اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر وہ تو اپنی کتاب کو نہیں مان رہا, چونکہ یہ کتاب ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے. آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ اپنے لبوں پر درود و سلام سجائیے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر آپ کی خدمت میں. کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام ترتیل القرآن میں, اور بریک پہ جانے سے پہلے جہاں سے ہم نے بات چھوڑی وہیں سے شروع کرتے ہیں. اب یہ مختلف درجات آگے اس امت کے بیان ہوئے. اس امت کی کیا کیفیت ہے جن کی طرف ہم نے یہ کتاب بھیجی ہے. پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو. الذین اصطفینا من عبادنا. یہ قرآن پاک کے مضمون کے اعتبار سے انتہائی خاص الخاص کیفیت کی آیت کریمہ ہے. اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث کیا, اور ان میں 3 کیٹیگریز بیان کی ہیں قرآن میں. ٹھیک ہے, جو چنیدہ لوگ چنے ہیں جی جو استفینا من عبادنا کے زمرے میں آتے ہیں. فمنہم ظالم لنفسی. ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا. پہلا نمبر ظالمین ہیں چنے ہوئے لیکن ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر. انہ کان ظلوما جہولا جو اللہ نے قرآن میں انسان کے لیے فرمایا. اور ان میں کوئی میانہ روی اختیار کرتا ہے, درمیانے اس میں معتدل اور متوازن والی یہ کیٹیگری بھی ہے جی. اور تیسری وہ ہے جو ہائیسٹ ہے, سب سے اعلیٰ ہے, سپرلیٹو. ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گئے. اللہ سابقم بالخیرات. اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل فرمائے. یہ ہے آئیڈیل کیٹیگری جی. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ یہ سبقت لے جانے والے مومن مخلص ہیں. اللہ ایک ہے مومن, ایک ہے مخلص جو صاحب اخلاص بھی. ایمان کے ساتھ اخلاص کی دولت, جسے حدیث میں احسان کا درجہ کہا گیا. جب جبریل امین نے پوچھا تھا نا جی کہ اسلام کیا ہے اور پھر ایمان کیا ہے اور پھر احسان کیا ہے, تو پہلا درجہ مسلم, دوسرا مؤمن, تیسرا محسن. وہ محسن جو ہے مخلص کے درجے میں آتا ہے. مومن مخلص جو صاحب احسان ہے, جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب پوچھا کہ احسان کیا ہے تو فرمایا تم اپنے رب کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے. اللہ اکبر سبحان اور ورنہ یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو پہلی کیٹیگری وہ ظالم لنفسی. فرماتے ہیں درمیانہ روی کرنے والا وہ ہے کہ جس کا عمل ریا سے پاک ہو. سبحان اللہ. عمل تو کرے لیکن اس میں ریا نہ آئے, پھر وہ میانہ روی والوں میں آ جائے گا. اور سابق تو سبحان اللہ, سابق کا کیا کہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سابق ہے وہ تو سابق ہے ہی, ہمارا جو سابق ہے وہ تو سابق ہے, سبقت لے گیا. سابقم الخیرات. اور اس میں بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السباق اربع. فرمایا سابقین 4 ہیں. انا سابق العرب. ہاں فرمایا انا سابق العرب. عربوں میں سب سے اول نمبر میں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رومیوں میں سابق الروم سہیب. اچھا جی, سہیب رومی رضی اللہ. اور فرمایا سلمان سابق الفارس. اللہ اکبر. فارس کا اول نمبر سلمان فارسی عجم میں. اور پھر فرمایا سابق الحبشہ بلال. اللہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی. تو یہ سبقت جو ہے بہت بڑی چیز ہے, اس لیے قرآن نے کہا فاستبقوا الخیرات. نیکیوں میں آگے بڑھا کرو, نیکیوں میں مقابلے کیا کرو, اور اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرو. اللہ کی توفیق و حکم سے یہ چیز بندے کو ملتی ہے. فرمایا ہمارا سابق سابق ہے اور مقتصد ناجی ہے. جو درمیان والا ہے وہ نجات پائے گا, اور ظالم یہ مغفور ہے. دیکھیے جو چنا ہوا ہوتا ہے اگر نسبت رکھتا ہے, کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی گئی اپنی جان پہ, اصل میں گناہ کیا ہے. جی جی جی, گناہ کسی کا وہ نہیں کچھ کر رہا, اپنی جان پہ ظلم, اپنی جان پہ ظلم. ظالم اسے اس لیے کہا گیا. جی اقبال نے کہا نا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن.
تو وہ ظالم کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ تو کسی پہ نہیں اپنی جان پہ ظلم کر رہا اللہ ان الانسان لفی خسر، تو گھاٹے اور خسارے میں جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو نیکیوں میں سبقت والا ہے، سابقم بالخیرات کون ہوں گے؟ جو جنت میں بے حساب داخل ہوں گے۔ اور درمیان والے کون ہوں گے؟ حساب میں بہت ہی آسانی کی جائے گی۔ اور ظالم وہ ہے جس کو مقام حساب پہ روک لیا جائے گا، ہائے پھر اس کو اللہ پریشانی اکبر۔ پیش آئے گی، اور اس معاملے کے بعد، پریشانی کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ سابقین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت ارشاد دنیا میں ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جو اس کیٹیگری میں آئے گا وہ گویا دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے، جی سابقین مخلصین میں آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ سمجھتے تھے جن کو یہ بشارت دی گئی تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں ہم بھی انہی میں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو جنت کی بشارت دے دیے گئے دنیا کے اندر۔ اور آخری بات میں کرتا ہوں کہ جن کو آقا علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، ان پر لازم ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم جنتی ہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں محترم قاری محمد علی قادری صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق خالقنا العظيم سبحان اللہ۔ جی محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر ہے اور 23واں پارہ ہے۔ آج بڑی خوبصورت ترتیب چل رہی، اللہ اکبر۔ 22واں پارہ پھر 23واں پارہ آ گیا، سورہ زمر۔ اور اس میں اللہ رب العالمین نے پھر خاص بندوں کا ذکر کیا ہے، ان کی ایک خاصیت بیان کی ہے، وہ جو طاغوت سے گریز کرتے ہیں، طاغوت کی پوجا نہیں کرتے، بتوں کی پوجا سے بچ کے رہے جی اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے، اور انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ تو فرمایا خوشی سنا دو میرے ان بندوں کو۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں جب یہ آتا ہے نا وعباد الرحمن، یعنی اللہ اپنے بندوں کی نسبت اپنی طرف خود فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رحمان بہت کے ہی- بندے۔ یہ واہ واہ۔ بہت خاص ایک پوائنٹ ہے، یہ نقطہ ہے سمجھنے کا۔ ایک بندہ وہ ہے جو کہتا ہے میں اس کا بندہ ہوں، ہائے ہائے اور ایک بندہ وہ ہے جس کو وہ کہتا ہے یہ میرا بندہ۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ یہ معراج ہے بندگی کی۔ کیا کہنے۔ عبدہ ورسولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ ہاں اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے تو مزہ ہے بندگی کا۔ کیا کہنے۔ اب سبحان یہ اللہ۔ پیمانہ اور معیار ہے ہمارے پاس کہ ہم نے خود کو اس میں لانا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ خلی جنتی۔ اب کتنا سمپل ہے جی کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو گیا۔ دنیا میں ہمارے پاس انعمت علیہم سے لے کر جی اور عباد الرحمن تک کیسا ایک صراط مستقیم ہے، کتنا سبحان اللہ۔ سمپل، کتنا سیدھا، کہ کسی کنفیوژن کے بغیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جنتیوں میں ہیں یا نہیں، دنیا میں رہ کر ہی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لیں آپ اس زمرے میں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہیں، اس دائرے میں ہیں، اس حلقے میں ہیں، اس کیٹیگری میں آپ آتے ہیں تو آپ جنتی ہیں۔ یہ قرآن کی سند ہے ہمارے پاس اور گارنٹی ہے قرآن کی۔ کیا کرتے ہیں وہ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں۔ ہاں کان لگا کر۔ ہاں کیا خوبصورت ترجمہ کیا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام، جو کان لگا کر بات سنے
پھر اس کے بہتر پر چلیں. یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی اور یہ ہیں جو عقل والے ہیں. ویسے تو ہر کوئی کہتا ہے میں عقل والا ہوں، اللہ اکبر. لیکن حقیقی عقل والا وہ ہے جس کو اس کا رب کہے کہ یہ عقل والا ہے. اور یہ ان اولو الالباب میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے. لوگوں نے پوچھا نا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے، کہنے لگے حضور ذرا اپنے ساتھیوں میں سے کسی کی کوئی بات تو سنائیں جو آپ کو بہت قریبی پیارا ہو. آپ نے فرمایا کس کی بات کر رہے ہو، میرے ساتھی تو بہت ہیں، صحابہ کرام بہت ساتھی ہیں، حضور کے سارے صحابہ میرے ساتھی ہیں. انہوں نے کہا حضور آپ جن کو بہت پسند کرتے ہوں، جن کی طرف آپ کا بڑا میلان ہو. فرمایا لگتا ہے سلمان فارسی کی بات کر رہے ہیں. اللہ کہا جی ہم سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ جاننا چاہ رہے ہیں آپ کی زبان سے. تو فرمایا سلمان کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو اس امت کا لقمان ہے، لقمان امت فرمایا. اور فرمایا سلمان فارسی وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ معلوم نہیں. اس میں سے جتنے علوم و معارف نکالنا چاہو نکال لو، یہ ختم نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کرنے سے پہلے حق پر قائم رہے. اور قرآن نے کہا اجتنبوا الطاغوت، بت پرستی سے ہی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری دعوت سے پہلے بھی اتنے صلیح متبع تھے کہ کسی طاغوت کی اور کسی بت کی پوجا نہیں کی، بلکہ علماء نے لکھا ہے اس وقت بھی لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، بس محمد رسول اللہ کی تلاش میں. سبحان اللہ. ناظرین آپ نے اللہ کے خاص بندوں کی بات سنی. جو انعام والے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو عباد الرحمن ہیں ان کے حوالے سے آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے بات سنی. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عباد الرحمن کے ساتھ نسبت اختیار کریں. پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مہمانوں کا بار دیگر بہت شکریہ. اور علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کے شعر پر میں آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ حمد رب ہے مصطفیٰ کی شان ہے قرآن میں، حمد رب ہے مصطفیٰ کی شان ہے قرآن میں، دین کی تعلیم ہے ایمان ہے قرآن میں، اور نور کا منبع ہے یہ حکمت کا بحر بے کنار، روشنی ہے علم ہے عرفان ہے قرآن میں. انشاءاللہ تعالی ناظرین اگلے جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. متاع اہل نظر لا الہ الا اللہ، نہیں کچھ